الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، دروس قدوری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو قدوری شریف کی بات پڑھتے پڑھتے ہم آگے یہاں تک پہنچے تھے کہ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً وَبِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ۔ تو اب اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک اور چیز سمجھیں کہ ہم نے لیکچر نمبر 3 میں یہ سنا تھا کہ جہالت خرید و فروخت کے اندر جہالت کی دو صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جہالت فاحشہ کہ یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں کسی چیز کا اس طرح مجہول ہونا کہ جس مجہول ہونے کی وجہ سے بات جھگڑے تک پہنچ جائیں، اسے جہالت فاحشہ کہتے ہیں۔ اور اس کی پھر 3 صورتیں تھیں۔ جہالت مبی، وہ بھی ہم نے والاعراض المشار الیہا کی عبارت کے تحت سن لیا۔ دوسری تھی جہالت ثمن، وہ بھی ہم نے والاسماء المطلقۃ لا تصیح کے تحت اس کی بھی وضاحت کر لی۔ اس کے بعد تھی جہالت مدت کہ وہ بھی اس کا بھی بیان ہو چکا۔ اب یہ تینوں جہالت فاحشہ کا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جہالت یسیرہ۔ جہالت یسیرہ یعنی ایسی خرید و فروخت کے معاملے میں کسی ایسی چیز کا مجہول ہونا کہ جس سے مجہول ہونے کی وجہ سے، جس جہالت کی وجہ سے معاملہ جھگڑے تک نہ پہنچائے، یعنی وہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی بندہ جھگڑا کرے، عموماً اس کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہوتا، تو اسے جہالت یسیرہ کہتے ہیں۔ اب اس کی یہاں پر صاحب قدوری نے مثالیں وغیرہ دی ہیں اور فرمایا ہے کہ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُكَايَلَةً، یعنی طعام سے مراد کھانا، غلہ۔ اب چاہے وہ کوئی سا بھی اناج ہو، گندم ہو تو کوئی سا بھی ہو، تو وہ غلہ اس کی بھی بے جائز ہے، اور حبوب یعنی دانے، کسی بھی طرح کے دانوں کی بے جائز ہے۔ کس طرح؟ مُكَايَلَةً، کیل کر کے یعنی ناپ کر کے اس کی کہ بھائی یہ اتنا لیٹر ہے، یہ میں آپ کو اتنے روپے میں دے رہا ہوں، تو یوں یہ ناپ کر دینا یہ بھی جائز ہے۔ وَمُجَازَفَةً، اور یہ اندازے سے بھی جائز ہے۔ اب اندازے سے کیسے؟ اس کی آپ کو مثال یوں دیں کہ جیسے آپ مونگ پھلی خریدنے کے لیے آپ کسی ٹھیلے والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو باقاعدگی سے کوئی تول کر مونگ پھلیاں یا گن کر مونگ پھلیاں نہیں دے گا، بلکہ اس کے پاس ایک کاغذ ہوگا، وہ اپنے اندازے سے بھائی کتنی چاہیے، 50 روپے کی چاہیے، تو اپنے اندازے سے آپ کو کاغذ میں مٹھی بھر کے یا 1.5 مٹھی بھر کے آپ کو دے دے گا، تو اس کا انداز ہوگا کہ 50 روپے کی اتنی ملتی ہیں، اور اس میں آپ بھی راضی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے 50 کی اتنی میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ ہوا اندازے سے۔ تو یوں خرید و فروخت میں اندازے سے بھی خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہے کہ اس میں دونوں کی طرف سے رضامندی پائی جاتی ہے۔ اور تیسری صورت ہے بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ، انا یعنی کہتے ہیں برتن کو، بِعَيْنِهِ کا مطلب ہے معین برتن، کوئی خاص برتن، کہ اور وہ خاص برتن بھی ایسا ہے کہ لا یعرف مقدارہ، کہ ہمیں اس کی مقدار کے علم نہیں ہے کہ یہ اس کی مقدار کیسے ہوگی۔ جیسے ہمارے سندھ کے اندر پہلے گندم جو دی جاتی تھی اور لی جاتی تھی، اس کا ایک خاص برتن ہوتا تھا جسے ٹویو کہتے تھے۔ اب ٹویو ایک خاص قسم کا برتن تھا، اس کے اندر اندازہ تو لگ سکتا ہے کہ بھئی اس کے اندر 5 کلو ہوں گے یا 4.5 کلو ہوں گے یا اتنے کلو ہوں گے، مگر کنفرم نہیں تھا کہ اس کے اندر کتنے کلو ہوں گے یا یہ کتنے لیٹر بنے گے، اس کی مقدار کا کوئی علم نہیں تھا۔ باقی یہ تھا کہ ایک وہ خاص برتن تھا، اس کے اندر جو وہ گندم دی جاتی تھی، لی جاتی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، کوئی دکاندار ہے، کوئی سیلر ہے، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کو گندم اس برتن کے اندر، یہ خاص برتن اس برتن کے اندر بھر کے دے دوں گا اور اس کے میں آپ کو اتنے پیسے لوں گا، تو اس طرح کا بھی خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہے کہ ہمیں کنفرم تو پتہ نہیں ہے کہ اس برتن کے اندر یہ گندم یا چاول یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ کتنی مقدار کے اندر جائے گی، اس کا ہمیں کنفرم معلوم نہیں ہے، پر ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کے اندر 3 کلو آ جائیں گے یا 3.5 کلو اس کے اندر
آ جائیں گے تو یہ بھی جو من وجہ جہالت تو ہے، مگر یہ ایسی جہالت نہیں کہ جو جھگڑے تک پہنچائے۔ تو اس طرح کے ایسے خاص برتن کہ جس کی مقدار معلوم نہیں اور اس کے اندر کوئی بندہ ہمیں ڈال کر وہ چیز ہمیں دے رہا ہے مخصوص پیسوں کے عوض، تو یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح وزن حجر بعینہ لا یعرف مقدارہ، کسی خاص معین پتھر کا وزن کر کے، یوں کہ بھائی کوئی جیسے دکاندار ہے وہ وزن کر کے کوئی چیز بیچ رہا ہے، اب اس کے پاس کوئی ایسا انوکھا پتھر رکھا ہوا ہے، اب وہ ہمیں یہ کنفرم نہیں کہا یہ پتھر 5 کلو کا ہوگا یا 4 کلو کا ہوگا، اس کا ہمیں اندازہ نہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ بھئی اس پتھر کے مقابلے میں جتنی بھی آپ کی گندم تلے گی یا جتنے بھی چاول ہوں گے تو اس کے جو پیسے میں آپ سے اتنے لوں گا۔ اب اس پہ ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کے مقابلے جتنے بھی چاول وغیرہ یا گندم وغیرہ یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز وغیرہ تلتی ہے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے۔ تو یوں ایسے پتھر کے ساتھ، ایسے خاص پتھر کے ساتھ وزن کر کے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا کہ جس پتھر کی مقدار کا ہمیں علم نہیں ہے تو یہ من وجہ جہالت ہے، مگر جہالت یسیرہ ہے، یہ چیز جھگڑے تک نہیں پہنچاتی، تو لہذا ایسی چیز سے بیع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔